السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمشیر احمد مظاہری، ناظم مدرسہ اخلاقیہ اسلامیہ خادم العلوم قصبہ نیندو۔ آج 6 فروری بروز پیر صبح کے وقت زلزلے کے متعلق ترکی اور سیریا کی خبریں موصول ہوئیں۔ اس کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسانوں کے اچھے برے تمام اعمال کو زمین بیان کر دے گی۔ زندگی کے جو دنیاوی اسباب ذکر کیے جاتے ہیں ان کا ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس طرح پوری کائنات خود بخود قائم نہیں ہو سکتی، اسی طرح زلزلے خود بخود نہیں آتے، اصل میں اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے جو سورہ روم 21ویں پارے میں ہے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائے۔ یعنی دنیا میں جو عام مصیبتیں لوگوں پر آئیں، مثال کے طور پر قحط، وبائیں، زلزلے اور ظالموں کا تسلط، ان کا اصل سبب یہ تھا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اور اسی طرح یہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں مول لی، اور ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان سب مصائب سے دوچار ہو کر لوگوں کے دل کچھ نرم پڑیں اور وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم السلام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زلزلے آنے کے جو اسباب منقول ہیں ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ لوگوں سے زنا، سود اور شراب کا عام ہونا، لوگوں کا گانے بجانے کو اپنا مشغلہ بنانا، اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا عمل بند کر دینا، لوگوں کا ان برے اعمال کو صرف کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں جائز اور وقت کی ضرورت سمجھنے لگنا۔ زلزلے آنے پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور بڑے گناہ خاص کر مذکورہ بالا گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی جگہ زلزلے آنے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، زلزلے کے متاثرین کی مدد کرنا نہ چھوڑیں، بلکہ ان کی مدد کرنا ہماری دینی اور انسانی و اخلاقی ذمہ داری ہے۔ جہاں زلزلے متاثرین ہیں وہاں مدد کے سامان پہنچانا ہم سب کا اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ایک ایسے زلزلے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کے بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ سورۃ الزلزال کا مفہوم جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی
وہ اسے دیکھے گا۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ الفاظ کی تحقیق، اذا کے معنی ہے جب، لیکن جب اس طرح اذا سے کسی چیز کا بیان کیا جاتا ہے تو کسی واقعے کی یاد دہانی کرانا مقصود ہوتا ہے، یعنی اس وقت کو یاد رکھو، اس دن سے ہوشیار رہو جبکہ ایسا ایسا ہوگا۔ زلزلت زلزال سے ہے، یعنی ہلا دیا جانا۔ الارض کے معنی زمین کے ہیں، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب زمین ہلا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزالہا سے معلوم ہوا کہ یہ عام زلزلہ نہیں بلکہ اپنی نوعیت کا منفرد زلزلہ ہوگا، جس کے بعد دنیا کا پورا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا، اور اس کے بعد سارے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مردے زندہ ہو کر زمین سے اٹھیں گے۔ دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے وقت آنے والا دردناک زلزلہ مراد ہے۔ اثقال ثقل کے معنی جمع ہے، یعنی اثقال ثقل کی جمع ہے جس کے معنی بار اور بوجھ کے آتے ہیں، وزن کے آتے ہیں۔ اس سے مراد وہ مردے ہیں جو زمین میں دفن ہیں۔ جن مردوں کو دفن کرنے کے بجائے جلا دیا جاتا ہے، دفن نہیں کیا جاتا ہے، وہ بھی گویا زمین ہی میں دفن کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جلی ہوئی راکھ اور ہڈیاں وغیرہ سب زمین ہی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو سونامی کا لقمہ بن جاتے ہیں، طوفانوں کا لقمہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دراصل سمندر بھی زمین ہی کا ایک حصہ ہے۔ ثقل سے وہ خزانے بھی مراد ہیں جو زمین میں موجود ہیں، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد زمین تمام انسانوں اور خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ اس دردناک صورتحال پر انسان پر جو اثر پڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ مفہوم یہ ہے، انسان بدحواس ہو کر پکار اٹھے گا کہ ارے زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تو ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اسی کے حکم سے زمین ایسا کرے گی۔ اس کے حکم سے تمام انسانوں کے اچھے برے اعمال اور تمام ہی نیک اعمال کو زمین بیان کر دے گی، چنانچہ وہ اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں زمین سب بتا دے گی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے۔ جس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کی خبر یہ ہوگی کہ وہ اپنے ہر مرد اور عورت پر گواہی دے گی کہ اس نے زمین پر کیا کیا عمل کیا ہے، کون کون سے عمل کیے ہیں، اور وہ بتائے گی فلاں شخص نے فلاں وقت میں فلاں کام کیا ہے۔ زمین اللہ کے حکم سے انسان کی پوری زندگی کے ہر ایک لمحے کا ریکارڈ دفعتاً نکال دے گی، اور انسان اس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا اور کہے گا
کہ آج اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس سورت کی 6 آیت کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر ایک اکیلا اپنی انفرادی حیثیت میں ہوگا، اس کی تائید بھی قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکیلا حاضر ہوگا۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو 1000 برس کے دوران جگہ جگہ مرے تھے، زمین کے گوشے گوشے سے گروہ در گروہ چلے آ رہے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے جو سورہ نبا میں ہے، جس روز سور پھونک دیا جائے گا تو تم فوج در فوج آ جاؤ گے۔ اس سورت کی 7ویں اور 8ویں آیات اوپر بیان کردہ آیات کی تفصیل بیان کر رہی ہیں کہ جس دن ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آئے گی۔ جس شخص نے جس دن بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو معلوم ہو جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آئے گی۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہر مومن و کافر کی چھوٹی بڑی نیکی یا بدی اس کے سامنے آئے گی تو ضرور، لیکن اس قاعدے کے مطابق آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر ذکر فرمائی ہے۔ یعنی ایک مومن یہ دیکھے گا کہ اس سے نیکیوں کے ساتھ فلا فلا غلطیاں بھی صادر ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فلا فلا نیکیوں کو اس کا کفارہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح ایک کافر یہ دیکھے گا کہ اس نے برائیوں کے ساتھ کچھ نیک کام بھی کیے ہیں، لیکن اس کے وہ نیک کام اس کے فلا برے اعمال و عقائد کے سبب سے ختم کر دیے گئے، یا ان کا دنیا ہی میں کوئی بدلہ دے دیا گیا تھا، کیونکہ آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بنیادی شرط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ دنیاوی زندگی کے اچھے اور برے اعمال ظاہر ہونے کے بعد ہر شخص اپنا ٹھکانہ سمجھ جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ سورۃ القاریعات میں بیان فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اپنی خواہش کی اتباع کی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڈھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا گہرا گڈھا ہوگا؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کے نافرمانوں اور گناہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی گناہوں سے، سود خوری سے، زنا کاری سے، نافرمانیوں سے اور چھوٹے بڑے گناہوں سے، ذنوبی سے، معصیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ خطا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے صدقے میں یہ حیات ملی اس سے ہم لو نہیں لگاتے ہیں، بھول بیٹھے ہیں ہم خدا کا کلام، زلزلے اس لیے بھی آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔